درود و درابات شرپند چارو گوشدارو کا من ایسا خاموش آرندو جاگا نشتت و شدرا سلامت باتت امروز بهار باتت گم گڑتی مگنداتت شرپند مرچی من دیما کتاب بلوچی دریاب کے اشیے نوشتہ کارند وجہ غوث بہار ماشورہ کتاب نیم گبریں ہو یہ کتاب یک چیزی شمارا پیجدار کے جوہدہ کنی کی کتاب تہاستیں چی وہ کتاب کدی چاپ بوتا وہ کتاب ہرزش چی بلے اگر شما میں چینل سبسکرائب نکتا تو انشاءاللہ سبسکرائب بکنے یہ شبوتی دوستو سنگتا شنگو تالان بکنے گوڑا رویں کتاب نیم گا بیایت کوما ہمرداری بکنے کتاب انت بلوچی دریاب یہ بعض پرورزشتیں کتابیں وہ ایک چاپ کتگ بلوچی اکیڈمی کوئٹہ وہی کتاب چاپشنگ بتگ اولی رندہ 992 ہفتہ وہ دومی رندہ کہ اس نے کتاب چاپشنگ بتگ 2021 کا یہ کتاب تہا ماگا شے لڑا چاہ رہے ہیں اسے تہا کہ اس نے بنداتا فیش لفظیں پیش گپیں شاعری چیئے بلوچیے بن دریاب و نام پربندی شاعری و رعایت بلوچیے بن رہبند و شاعری بلوچی دریابن کے ساس بلوچی دریاب پجار بلوچی دریاب و آوانی نام ناسرجم دریاب ایک اس کتاب عمل لاڑیں کہ مشودی ما ہاؤڑ نو مارویں ہی کتاب پیشگال نمگا کہ ادا کے اس نے چی نوشتہ کتگ وجہ غوث بہارا جیو پیشہ پتہا وجہ غوث بہار کس نے نوشتہ کنگا ہن نوشتہ کنت کے بلوچی دریاب شمی دستان یہ کتاب نوشتہ کنگے دو مرادت مستری مراد اسنت کے ماوتی جن دے زبان گار و گارات متگین شعری ساچا دیما پیارے وہمی ساچے دریابانا چا گار و گاراتیا برکینی یہ وحدی ارکس سرپدند کے بلوچی شعری ساچ عربی فارسی دریاب یا بہور ردا بیگان چون بیگان چینکا گرانے اسے ارکس سرپدند بلے مراد ہی نہیں کہ بلوچی شاعری ساچ توصیفات کے کتابی نظارت بھی یہ دریابانی دیما آہا کا پد ارکس ہوتی وط سیبت کہ بلوچی و در بلوچی دریاباں شاعری کنگے تپاوت چین دومی مرادشند کے نوک باہندیں شاعرانہ کمی باز سرپد بکنے کہ شعر چے وڑا کسا آسوید کچ چیا گوشن رد و رتب چین یہ کتاب شاعری ایلکاری نہیں بلے ما کمی باز ایلکاری نیمگا ہم شدگی دیم ترا غوث بہار نوشتہ کن کہ دوستان ایک پدرند کہ ای کتابہ ردی چمنی زانتا گیش مان بیت آئیے سبب ہمیشن کہ ای یک انچیں بنگپی سرائند کہ اولی رندہ دیما آئے گائیں ای یک پھولکاری ہو پجنی چیزی بت کن ای بابت آگا دگے براتی شرطریں رہبندیا پھولکاری کرت بکن گڑا من سرپد با کہ من مرادی نقدکاری جوانی پڑی او ای در پکسا بند ہم نہیں وہ پا کمزوری ہے سرپدیا چا نقدکاری پڑا گہتریں پڑما لفظاں کا بتنگا آسر امن واجہ جام دشتی منت گرگ بلوٹا گوڑا گناہی نوید کہ آئی امتا چا بلوچی اکیڈمی آئی کتاب چاپ کنگے در پچ بود
نتا اشرا باز واتن کہ پوتین کانن یہ دشتیت کے مگرانے بارہ کوپگن زورگائن چھدو ساری کتابیں چھاپ کنگ وتی جہا بلوچی کیڑمی کارگسا روگم پرما یک گرانے گپی بتگ دگشویں سارے سلامتی گوس بہار اولی در نیمگاروں میں کہ شاعری چیئے وما چاریں کہ وجہ غوث بہار ہی باروا چی بشی شاعری چیئے ای جوست پسو تنیوادی سرجمی رنگا دیما نیت کر ار زانتکارا وتی وتی اہدا وتی زانت ردا شاعریے چاچے بوجگے جہد کرتا بھلے تنی وحدی یکیم چوشی سرجمی ہو بگریں بوجگی نہ کرتا کہ مردم آرا آسری گوشت بکن اگر ما شعر مانا بگن دیں تا یہ لفظ چا شہور و زانتا درد کر واجہ مولانا سیفی وتی کتاب روز سیفی گوشید او دا چوش نبشتے ہیں کہ شعر در لغت دانستن و وریافتن است و در اصلاح سخنی است موزون کے دلالت کند بر معنی و کافیہ داشتا باشد و قابل قصد و موزونیہ سکن کردہ باشد یہ کسی فارسی دا کتند کہ دا نوشته کتند اوالها اس بار گوشید که معنی ایش بود که شعر لفظ بلدی معنی چیزی زانگو ہو بادند بلے لفظ آرے ردا یک کساسی ترانی کے معنی اور رتب داری و پزانتی ترانا را کساسی کرد بودتا وجہ سیفیہ گو سک شیواری شعر بابتا وتی حیال درشان کرتگند کہ شعر معنی ہمدن و کلام پاک ہم آئی پراری چھے اسارہ مائد بلے گپ تمدہ بس ببوتے و سک شرد بلے دگے ہم بازیں زانتکاری است کے آوانی حیالا ایو کا برز چاریں شریانی نام آہا کسی شاعری نہیں بلکہ آ شعر تہا دگے ہم بازیں چیزی در گی جان میں زانتکاراں کوہنا چا کوانترو نوکا چا نوک تریں زانتکار استن مثال ابرا شعر باوتا کل ساری گپ حفلاتو ندیما اڑتا وہ شعر آ رہا یک گیگانی گوشتے بلے آئی جندے ایک شاگردی آئیے آیا رد گوشت کی شاعری یو کا یک گیگانی ہو بس ارسطو شاعرہ یک خوبادگر ذات کی یک خوبادی ہو تخلیقی دنیا اداری تو چاہے تخلیقی دنیا ہر چیز کے عباد کن چارہاں یکی شعر یونان بازیں زانتکارے گو ارسطو ہے یہ آیالا تفاق ہے ایرانی محلوق کا شاعرانہ پیغمبر منتا گو شعرانہ چا درنگے بات کر کلو یا پیغام لیکتا وہ شاعرانہ اما شرف داتگ کہ پیغمبر ردائک بتا پیشی دورا معلوماتا چار وڑے مردمانہ گیوی تھاگتے واہن بننے تھا یکی کاہن بزن رمل جنوک دومی ساہر بزن سہر کنوک سیمی شاعر و چارویں جنی آہاد معلوم کے ایمان بتک کے شاعر اور شہری پربندی تھا درنگیوی گپن وہی گپانی یا شیرانی سرا ایمان آرگ درنگے بھی طاقت سرا ایمان آرگن بلے دعائیں گپ کوہنے زمان اگے و نزانت کاری ہادے گپن شاعری بابتا برزے جستے پسو نہیں ادا ایک دگے مثالی وجہ گوس بہار دن اوشت کے قدامت بن جعفر ای بیرانی 330
اجریا بوتا شعر توصیفا چوشکن ای عربی کستیں شما دیستوت کنے آئی گپن تو پدا بوتکن شنی مانا حدیم ترویدن چونکہ شعر اما وزن دارو کے اور رتب دارو کے ترانن کہ لفظ مانا وزن و رتب بداری تامی وڑا ابن خلدون نزدیک کا شعر اما وزن دارو کو رتب دارو کی ترانن کہ مانا بداری تو رومی بزم عبدال نامی آب یہ سراہی روپی دیکھیں یک عرب زانت کاری شعرا اما تران لیکید کہ رتب گرنچا وستا دیمترا رویں برے کتاب تحچی است دیکھیں ایک دروری دنت کہ ابن رشی گوشید کے تران ہما ودی شعر گوشک نبید تاں ودی کہ آرا وزن و رتب مبید انگریز زانتکار ورز ورتھ حیالن کہ شعر اما حقیقتند کہ جذبہ پارستہ دل جہلان کیا ہی روت واجہ ایلن پو گوشید کے مزن مزنی سنائی قصیدہ شاعری زانک چھ راستہ دور روگن و مزن مزنی سنائی شاعری گوشت نبن چیا کہ سنائی طاقتوری جذبانی است وجہ رسکن مثال آدنت وجہ گوس بہار گوشید کے وجہ رسکن گوشید ہما سببند کہ حیال پارستہ شاہر زینا چہر بدن تو آئی جذبہ ہو مارگا جاملینن اما آئیے کہ ساسی جاورا شعر گوشد جرمن شاعر وجہ ریلکے حیالند شاعری یو کا مارگانی نام نہیں بلکہ تجربہ ہم نامن وجہ ملٹن در حیالند کے شعر امائند کے آئی تہا شعریت بھی بیت تخیل بھی بیت آثارم بداری وجہ گویٹے شاعریہ کے ازمیزان تو اسلوب امیت سرا زور تھا ہمیں وڑا وجہ میتھیو آرنلڈ وڑا شعر زندے نگدن براو اسلوب شعر شرین سید وقار احمد روزی حیالند شاعری چھ زندے جولانکیان چوش ودی بیت چوش کے چھ روچا روشن چھ مائکانو چھ ماہا مائکانو چھ کرومگا سارتے بو دیکھے جاگئی وجہ روزی شعرہ یک گویا کی چاری کشید کہ گو مردمہ بے اجابہ گپ کن واجہ آتش کے وقت جوانے شاعری توصیفہ موتی زبانہ چوش کن بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کم نہیں بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں شاعری بھی کام ہے آتش نگینہ ساز کا واجہ ڈاکٹر عبادت بریلوی مسائل ادب نمبر مہتاک نگارہ وتھی نبشتان کا شاعری بابت تھا وتھی عیالان چوش درشان کن اوشت کے مواد ہیت کے مجموعی اور متوازن امتزاج کا نام ہی شاعری ہے دیکھے جائی پدا گوشت کے شاعری جذبہ و احساسات کے ارتحاش کا نام ہے چریشہ حبید حمد کے بازیں حیالی شاعری بابت دیمات پر چوش کے شعر انسانی اگلے یک مارگی و ازمی معنی شعر روایت کے جذبہ چہرہ بکشی انچوش کے فلسفہ رشتہ گندہ بھاگائیں امیرنگا شاعری سیادی کو دلائیں انچوش جمیل جالبی موتی کتابہ ساری شاعر جکانسریاں بابست کن تو گوشی شعر کہنے کے لیے ضروری ہے کہ شاعر بہت سے شعروں سے انسانوں چیزوں سے واقف ہو
وہ جانوروں کی عادات، پرندوں کی پرواز، نور ظہور کے ٹرکے، ننھے منھے گنچوں کی چھٹک کر پھول بن جانے کی حرکات سے بھی واقف ہو۔ اس میں یہ صلاحیت بھی ہو کہ وہ اپنی قوت متخیلہ کے ذریعے انجانے علاقوں، غیر متوقع مقابلوں، آنے والی جدائیوں، بچپن کے دھندلے نقوش اور بچپن کی بیماریوں کو بھی دیکھ سکے۔ وہ سویرے سے واقف ہو جو ستاروں کے ساتھ گزری ہو۔ شاعر کے لیے صرف انہی چیزوں سے واقف ہونا کافی نہیں، بلکہ محبت بری راتوں کی یادوں کا تصور بھی ضروری ہے، جن میں ہر رات ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ درد ذہ میں مبتلا عورتوں کی چیخیں اور وضع حمل کے بعد پرسکون حالت میں ہلک تلک پڑی ہوئی عورتوں، دم توڑتے ہوئے لوگوں کی حالات کا احساس۔ یہ بھی ضروری ہے کہ شاعر خود کو مردے کے پاس بھی اس کے کھلے ہوئے دریچوں والے کمرے میں جہاں رک رک کر رونے کی آوازیں آ رہی ہوں موجود ہونا چاہیے، اور صرف یادوں کا ہونا بھی کافی نہیں، بلکہ جب یہ کافی ہو جائیں تو انہیں بھول جانے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور اس میں اتنا صبر بھی ہونا چاہیے کہ وہ ان کے پھر سے لوٹانے کی انتظار بھی کر سکے، کیونکہ دراصل یہ یادیں ہی تو ہیں جن کی ساری اہمیت ہے، اور جب یہ خون بن کر صلاحیت کر جائیں، ہماری نظر اور اشارہ بن جائیں، جب ان میں اور ہم میں کوئی تمیز نہ رہے، اس وقت اور صرف اس وقت یہ ممکن ہے کہ کسی اچھوتے وقت میں ایک نظم کا پہلا لفظ ان تجربات کے درمیان سے ابھرے اور پھر مکمل ہو کر فضا میں پھیل جائے۔ ادا کہتے ہیں حوالہ ضرورت نئی تنقید کتاب ہے ڈاکٹر جمیل جالب یہ تقدیم 114 115 کہ یہ رائل بک کمپنی صدر کراچی چھاپ ہوتا اسی حوالہ وجہ گوس بہار دے گائیں۔ وجہ جمیل جالب یا ادا ہمارا شاعری یا دو مزنی چیزیں ان کا ہوتی یکی نزدیکی مشاہدہ اور چاری دومی جہلیں تجربہ۔ ڈاکٹری تمامی نوشتہ مقصد ہم ہمیشن کے تما وحدی کے شاعر نزدیکی مشاہدہ و جہلیں تجربہ دریا اوجناک بکن شعر پر بست نکن بلے یا کہ مشاہدہ و تجربہ یوکا پر شعر پر بندگا لبی نہیں، بلکہ رم ہر تکا پا علمی و اجدرین بھی مشاہدہ ہو بھی تجربہ نے کہ آزمانکی بھی تو نئے کسمانکی یا دگے نوشتاں کے چھو نوشتاں کا گڑائی جست بات کہت کہ ما شعر توصیف و معنی گو کجام لفظاں کرت کنے پریشہ یا گپی و آمی دیما کہت کہ ما شاعری بگریں اس تو تمام وجودہ دیما بیاریں کہ کجام حدا کجام زندوانا شاعری چون چرنگا ردوم زرتا اچھے ڈولا و تارا نامی تک بھلے پدا ہم یہ گپے ثبوتا شاعری دیمارگ لوٹی وہ شاعری انسان رچ تاریخی شاعریہ ساری گونیں تو کہت دومی ایک پدر بکنے کہ شاعری ایک ازمی جوڑ بھی ایک پد آئی بنداتی دروشم چرنگا بودتا وہ شاعری چرنگا سرجم کائنات گپتا بھلے ہی ہم یک مشکلیں و روزگار بریں کھارے بھلے گپ پیشند کہ یک روچے وجہ خلیل احمد بن احمد عروزی ودی دوست نشار روز دم کا سیلا بھی کیا یہ سر ماں رزان کارانی بازارہ کبھی کہ وہ یک ردم یا رزان جوڑ کنگا بنا یہ رزانانی توارا یہ گوشاں کپیت کی ترن دیو تراپیے دے جا ہم مردم گوشاں وش بھی چاہمیں دا شاعری ہم یک ردم یہ دا رگوا یہ دو دستورا جوڑ کنگے ارادہ وتی ارادہ سرجم کنگا پد اشی ناما وتی دوست نشار روز ناما
آئیے عظمتانی توار جہان چار مکنڈاں علم حروز بزاں عروز زانت نامہ جس کی بلے ای گپ گڈی نہیں چیا کہ تاریخ چواجہ خلیل عروزیہ ساریہ یونان شاعریہ پا رہبن پیش داری تو بعضیں تاریخ زان یم گشید کے خلیل عروزی وچ یونان شاعریہ رہبندہ متاثر بودتا او عربی شاعریہ رما رہبندہ آورتا ارچوں بھی بلے چھا بعضیں زانتکارانی گوشتنا ای گپ دیما کہت کہ پا شاعریہ وزن و رتب حلمیو اجدری شین بلے وادی شاعری زانت ود تو شاعری شائگان بود تپا بلوچی شاعریہ وزن و رتب علمی نمن یا چو بوشاں کہ شاعری میں وزن و رتب گوالگا ماں نہیں آتا بلکہ بگریں حب و جہلیں جہلیں حیال شاعری بن پد زانت نو خیال ذاتکارہ یہ گوشکیت کہ وجدان و بگریں حب شاعریہ شرفدار تو پا شعر پیر بندگا وزن دریاب و رتب علوی نہیں انہیں کے شاعری جنجالانی محتاج ہیں ماہرین کے شانی محتاجم ابچ یا کہ یہ چیز وزن دریاب و رتب ود ساریہ و انسانی تبا موجود ہیں یہ ذاتکارانی دلیل سند کہ شاعری آرہ یک رابندی تہا چا شاعری بنگی جا باز رند کے اس کے مطلب وہ شاعری ود چری کیزا ہزارہ سال ساری ہیں اگر شاعری رہبند محتاج بودتے ہیں تیوا شاعری آرہ یہ بنداتی و بنگی جی روچاں یک رہبندی بودتگت یا پا شاعری چھما روچاں کہ یک رہبندی ٹائنک بودتگت وہ تی بنگیج کرتگت بلے ما گندے کہ شاعری چا بنداتا ہم یک شریں رنگیا پیدا کی شاعری آرہ وزن دریاب و رتب محتاج کرنے کے مطلب اشن کہ چا انسانی وجدان و تخیلہ درد کگیں شریں خیال آرہ گٹگیر بکن یا آئی درہ ہے کہ دیما دیواری مک بکن کہ یہ وڑنا یو کا پا شاعریہ نقصان ہے بلکہ پا شاعرہ ہم جوڑتوں ہیں بلے دگے مکتب فکر زانتکار گو کوہنے زانتکارام تبن تو وزن و رتبارہ پا شاعری حلمی زانن اشانی نزدیکا پا شعرہ وزن انچوش اللگین چوش کے پا انسانا گین کشل یہ مکتب فکر زانتکار پا شاعریہ جہلے چاریں بینتا اللمیو اجدری کنن اولی خیال دومی لفظ مہانی سیمی وزن چارمی رت وہ یک یک کا پدا کہ اس نے وجہ غوث بہارا گشیں تگا خیال بارہا معنی بارہا وزن بارہا آگ اس نے چی گشیت رویں امینے بارہا ہمیشہ شمدی ما پدر کنیں کہ وجہ گوس بہارائی چون گشیں خیال باروا نوشتہ کند کہ خیال ما شعری لفظارا ہما مشاہدہ و تجربہ ہارا گوشند کہ ما شعر و پیر بندان درشان بھی لفظ و معنی بارہا گوشید کہ ما شعری لفظارا اما لفظ کے بگر ہیں اس ہر جمی معنی بدارید ارزان وانگا بیت و پرہمانا بیت و گوشان گران مبیت و اولی نظر ازانا بیت کے شعر حیال چی سیمی وزن یہ رہتا وجہ گوشید کہ ما شعری لفظارا ہما کچو کے ساسارا گوشند کہ ما دریا وہاں ہارک بد رتب شعری لفظارا امک پر بندے امک لفظ و توار یک اسادی داری یہ لفظ ارچوں وشتام و وشزیمل بیت شعر و پر بندہ امین کا لذت و زیبا کا
شاعریہ وزن و رتب پریش کا ضرورت ہے کہ یہ چیز ارچوں پر شاعری پا شاعر خیال درشان خیال درشان جنجال بلے چریشا شاعریہ را یکی زیمل و دومی گورو براہ رسی امی سوبین کہ ای ہدا کہ شاعری پہنات روز پروز پراہتر و شائگان تر بوانن اگاں کے وزن و رتب جنجال شاعر تباہچ نہ کپن بلے امی سوبین کہ امک شاعر پا دلکش یا پا کام و ناکام بلے وزن خیالہ اللہ مداری وما جہاں کے رتب علمین چرائی وتا دور داشت نکن پر اس کا شاعری مارگے ہما درشانند کے پاک کچھ کے ساس شربندہ عشت کے استے مرچگیں بہار کے موسم دی ماشنگ و تالان کو دیمی باہرہ پدا گمشما ساڑی بے دیم طرح کے استما گپ جنے بلوچیے بن دریاوا نپاروا گوڑا گوما امراداری بکنے تاو کی مراکشہ ہوتی کستر سا خاموش موکل بھی دیت آکیں ہاوندے میارو باو